اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند متعال انسان کے تکبر اور اس کی حقیقت اور اس کی نافرمانیوں کے بارے میں بتا کر سورہ علق کے آخری حصے میں خداوند متعال یہ فرماتا ہے کہ بالآخر جو بھی لوگ متکبر ہیں یا جتنا بھی نافرمان ہے، بالآخر سب نے ہی لوٹ کر خداوند متعال کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ کون خداوند متعال کی نافرمانی کرتا تھا۔ تو اس کے بعد خداوند متعال فرماتا ہے ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے عبدا اذا صلی، ایک بندے خاص کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ تو یہ احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ ابو جہل کی طرف اشارہ ہے کہ جو رسول خدا کو نماز سے روکتا تھا۔ آج بھی جو لوگوں کو نماز سے روکتا ہے، یعنی یہ واضح ترین حکم الہی کہ جس کے علاوہ ہمیں مسلمان ہونے کی اور کوئی علامہ دوسری واضح یعنی اتنا واضح ہمیں نہیں ملتی، تو اس سے جو روکتا ہے تو وہ تو واقعاً ابو جہل اور ابو جہل کے پیروکاروں میں ہوگا کہ جو لوگوں کو نماز سے روکتا ہے۔ نماز کیونکہ ہمارے لیے ایک علامت ہے کہ ہم خداوند متعال کی بندگی کرتے ہیں۔ آگے آتا ہے ارأیت الذی ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی خداوند متعال کی راہ کی طرف ہمیں ہدایت کرتا ہے، ہمیں خدا کی راہ کی طرف چلنے کا حکم دیتا ہے، تو وہ خود بھی عمل کرتا ہو، یعنی وہ اس راہ پر ہم سے پہلے چلنے والا ہو۔ اس کے بعد خداوند متعال فرماتا ہے الم یعلم بان اللہ یری، یہ عالم محضر خدا، یعنی سارے کا سارا عالم خداوند متعال کے سامنے حاضر ہے۔ ہمارا ہر کام چھوٹا بڑا جیسا بھی ہو، خداوند متعال اس کو جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔ ہم اس طرح عبادت کریں کہ ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ ہمیں خداوند متعال دیکھ رہا ہے۔ اگر اس نیت سے ہم عبادت کریں گے تو ہماری عبادتوں میں بہت فرق آ جائے گا۔ اس کے بعد خداوند متعال ایسے لوگوں کو کہ جو لوگوں کو نماز سے روکتے ہیں یا پھر سرکشی کرتے ہیں، طغیان کرتے ہیں، یا پھر لوگوں کو اچھے کاموں سے روکتے ہیں، تو خداوند متعال ایسے لوگوں کے بارے میں پھر بتاتا ہے کہ ہرگز نہیں، اگر وہ اس سے باز نہ آئے تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔ پیشانی کے بالوں سے پکڑنا یعنی سامنے والے کو نہایت ذلیل کرنا۔ تو اس طرح خداوند متعال فرماتا ہے مجرموں کو ان کی پیشانیوں سے پکڑیں گے۔ اس کے بعد خداوند متعال فرماتا ہے وہ پیشانی جو جھوٹی اور گناہگار ہے، یعنی وہی لوگ کہ جو بہت ہی جھوٹ بولتے تھے اور گناہگار تھے، فَلْيَدْعُ النَّادِيَ، پس وہ ان لوگوں کو بلائیں کہ جو ان کے دوست تھے، جو ان کے ہم نشین تھے، کیونکہ جو بھی طغیان کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، تو ان کے پیچھے کوئی ایسی ٹیم ہوتی ہے، کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان کی پشت پناہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خداوند متعال فرماتا ہے پھر ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو، دوزخ کے جو وہ فرشتے جو عذاب دیتے ہیں، ہم ان کو بلائیں گے۔ تو وہ پھر پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح یہ لوگ تکبر کرتے ہیں اور کس طرح یہ لوگ پھر لوگوں کو نماز سے روکتے تھے اور کس طرح یہ لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کرتے تھے۔ آخر میں خداوند متعال فرماتا ہے ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانیے اور سجدہ کیجیے اپنے پروردگار کا، قرب حاصل کیجیے۔ یہ آیت سجدہ ہے کیونکہ قرآن میں 4 ایسی آیات ہیں کہ جن کے اوپر سجدہ واجب ہے۔ جب اس آیت کی عربی متن کو پڑھا جاتا ہے تو سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔